ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب نماز و درود پاک بآواز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك إنك على حميد إبراهيم وعلى آل مجيد. إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم خير الخلق كلهم. عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں کہ باری تعالیٰ اس کا صحیح صحیح معنی اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خواہش تھی کہ آج کی اس نشست میں ہم کچھ طویل گفتگو کر لیتے، لیکن کچھ طبیعت بھی ناساز ہے اور کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے آج کی نشست میں جلدی ختم کرنا پڑے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ الہ العالمین نے آقا نامدار مقصد موجودات محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو تمام کے تمام انبیاء سے اعلیٰ بنایا، اور جماعت انبیاء میں محمد کریم کا جو مقام ہے وہ ایک امام اور سردار کا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے آپ کی تعظیم اور تکریم کے حوالے سے آپ کا مقام اور شان بتائی کہ اللہ اور اس کے فرشتے خود نبی کریم علیہ السلام پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ لفظ صلاۃ جب اللہ کی طرف ہو منسوب ہو تو اس کی جو تعبیر اور تشریح ہے وہ مختلف ہوگی، ترجمہ مختلف کیا جائے گا۔ جب فرشتوں کی طرف کیا جائے تو مختلف ہوگا، اور آخر میں چونکہ ایمان والوں کی طرف کیا گیا ہے تو وہ بھی ترجمہ اور انداز میں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے متعلق کہا ان اللہ محمد کریم پر صلاۃ بھیجتا ہے۔ جب صلاۃ اللہ بھیجتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ اپنی بے پایاں رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف فرشتوں کی محفل میں، ان کے جلوہ میں جھلمٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور فرشتے جب صلاۃ بھیجتے ہیں تو وہ استغفار یعنی بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور ان کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام پر رحمتیں اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب محمد پر اللہ خود بھی صلاۃ بھیجے اور فرشتے بھی صلاۃ بھیج رہے ہیں تو پھر کیا چیز مانے ہے کہ جو محمد کے ماننے والے ہیں وہ اس پر صلاۃ نہ بھیجیں۔ تو
رب الجلال نے پھر حکمن کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اس ذات گرامی پر جس پر اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں، تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو۔ لمبی بات کو چھوڑ کر مختصراً ایمان والوں کو اس میں تعظیم کا حکم دیا گیا کہ محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم کی ذات والا صفات پر ایمان والے صلاۃ بھیجیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت تک نماز کا حکم آ چکا تھا اور نماز کے اندر سلام پڑھا جاتا تھا، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام پڑھا جاتا تھا، بھیجا جاتا تھا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، تو صلاۃ کیسے بھیجی جائے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر درود ابراہیمی تعلیم فرمایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کی اللہ تبارک و تعالی نبی کریم کا حق رکھا ہے امت پر۔ درود بھیجنے والا اس نیت سے بھیجے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم کی شان میں جو اضافہ فرمانا تھا فرما چکے ہیں۔ ہمارے پڑھنے سے یا ہمارے درود بھیجنے سے نبی کریم کی شان میں کیا اضافہ ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی بلند شانوں پر ہے۔ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد تمام کی تمام کائنات کی بلند ترین اور اعلیٰ شان والی ہستی، تمام کائنات۔ اللہ خالق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کے بعد اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علو مرتبت بلندی شان عطا فرمائی ہے تو محمد کریم کی ذات والا صفات ہے۔ اس نیت سے درود بھیجا جائے کہ رب ذوالجلال ہماری طرف سے یہ ہمارا ایک حقیر سا تحفہ نبی کی بارگاہ میں پیش فرمائے، اور ہماری طرف سے اللہ رحمتیں تو بے پایا خود بھی بھیج رہا ہے، خود فرماتا ہے کہ میں رحمتوں کا نزول کر رہا ہوں، مسلسل بھیج رہا ہوں، جاری ہے، اور یہ قیامت تک جاری اور ساری رہیں گی، باقی رہیں گی اسی طرح، ان میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر کوئی ایمان والا درود بھیجتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ایک تحفہ ہے نبی کریم کی ذات عالی شان میں کہ آپ کا ایک ادنا سا امتی آپ کی بارگاہ میں، آپ کی امت پر اتنے احسان ہیں جن کا کوئی بدلہ نہیں دیا جا سکتا، بدلہ تو نہیں لیکن یہ ایک حقیر سا تحفہ ہے دعا کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ پھر اس دعا کی وجہ سے جو رحمت نازل فرمائے گا وہ اللہ کی مہربانی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ایک درود پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں اس کی بدولت اس کی زبان سے وہ کلمات کہے 10 نیکیوں کا اضافہ کرے گا، 10 رحمتوں کا اس پر نزول ہوگا۔ جتنی بار یہ پڑھے گا نبی کریم فرماتے ہیں من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشر، کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، صلاۃ بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاۃ کا تعلق اللہ کی طرف کیا گیا تو اس کو رحمت سے منسوب کر دیا گیا۔ تو درود دراصل نزول رحمت کا ذریعہ ہے، اپنے پر بھی اور نبی کریم علیہ السلام پر بھی اللہ تبارک و تعالی جو رحمتیں ہیں ہم اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دیں، وہ اس میں کیا اضافہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو درود پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، ہم پر بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور نبی کریم کی تعظیم اور تکریم ہمارے دل میں بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے حکمت کہا، اور جب کوئی چیز حکم قرآن کا بن جائے تو وہ لازم ہو جاتی ہے۔
اس لیے جب نبی کریم کا نام نامی اس میں گرامی دیا جاتا ہے تو سننے والوں پر لازم ہوتا ہے کہ درود بھیجیں، صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت مبارکہ میں نبی کریم کی تعظیم اور تکریم کے حوالے سے خاص طور پر آپ کا مقام مقرر کر دیا کہ امت پر طے کر دیا کہ تم اگر تعظیم کرو گے، تکریم کرو گے، درود بھیجو گے تو اس کے بدلے میں تم پر رحمتوں کا نزول ہوگا، اس کے بدلے میں تم پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اسی طرح جب تم درود بھیج کر رحمتوں کے حقدار بنو گے تو زندگی کے دیگر تمام معاملات میں وَيُسَلِّمُ تسلیمہ کا جہاں ایک معنی سلام ہے، وہیں سلامتی اور امن کا وہ دائرہ ہے جو محمد کے عمل کے ذریعے سے طے ہوا ہے، اس دائرے میں شامل ہو کر اپنے آپ کو سلامتی کا حقدار بھی بنائیں۔ یہ بھی حکم کہہ دیا، اس لیے قرآن کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے سلامتی میں آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ اس کی عجیب تعبیر کیا کرتے تھے، ان کا انداز ہوتا تھا کہ وہ کپڑا رومال وغیرہ جو پاس ہوتا، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے جیسے سرد رات میں ماں اپنے بچے کو سردی سے بچانے کے لیے، موسم کی سختی سے بچانے کے لیے جس طرح کپڑے کے اندر لپیٹ لیتی ہے اور اس کا ہاتھ، پاؤں، جسم کا کوئی گوشہ اور کونا جو ہے وہ باہر نہیں رہنے دیتی، پورے کا پورا اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ بھی فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے میری سلامتی کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا لو، کوئی گوشہ زندگی کا باقی باہر نہ رہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے، سارے کے سارے اس میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ سلامتی ہے ہمارے لیے اس طریقے میں، اور صلاۃ و سلام بھیج کر اس سے ہوتا کیا ہے، جب آدمی درود شریف جیسی عبادت سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیتا ہے تو عبادات جتنی بھی ہیں، میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں، عبادات جتنی بھی ہیں دراصل یہ دل کی تبدیلی کا باعث ہوتی ہیں، دل قلبی کیفیات کی تبدیلی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آدمی سجدہ کرتا ہے تو دل کیا کرتا ہے، دل اللہ کی بارگاہ میں جب جھک رہا ہے، پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب یہاں پر سر ہی زمین پر رکھ دیا تو زندگی کا باقی کون سا ایسا معاملہ ہے جو اپنی مرضی سے اب کرے، اب ہر جگہ پر اسی کی ہی چلے، اسی کے ہی حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اسی طرح جب تسلیم کا تعلق نبی کریم کی ذات سے ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کا ذریعہ محمد ہے، یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ نبی کریم نے خود فرمایا کہ جو نبی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت کا حقدار بننا چاہتا ہے تو فاتبعونی، میری رستہ ہے، رستہ یہی ہے، ذریعہ یہی ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے جو اللہ کی رحمت اور اس کی محبت تک ہمیں پہنچا سکے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں دراصل وہ تکریم اور تعظیم دلوں کے اندر بٹھانا جس سے انسان اطاعت نبی کی طرف چل سکے اور نبی کی اطاعت والی زندگی اختیار کر سکے، دراصل یہ اس آیت مبارکہ کا مقصود اور منتہا یہ ہے۔ اور نبی کی شان کا ایک اور پہلو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، اپنی طرف سے وہ کہہ دیا اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تمام رحمتوں کے خزانوں کا مالک وہی بھیجتا ہے، اسی کی عنایت سے کسی اور کی طرف سے پھر نبی پر نازل ہو سکتا ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کا ذکر کرتے ہیں تو ملائکہ یصلون، مضارع کا صیغہ اس میں استمرار پایا جاتا ہے، مستقل، مسلسل، ایسا نہیں کہ کچھ لمحوں کے لیے ہو رہا ہے، کبھی کبھی ہو رہا ہے، بھیجتے ہیں یعنی بھیجتے رہتے ہیں، مستقل، اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ، اس میں ہمیشگی ہے۔ تو مفسرین نے اس میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح جناب آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو انسان کی عظمت اور آدم علیہ السلام کی عظمت کا پتہ چلا کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور وہ جس بدبخت نے نہ کیا وہ ہمارے لیے عذاب بن گیا قیامت تک لیے، اور ساری انسانیت کو بہکانے میں لگا ہوا، تکبر میں پڑ گیا نا، تکبر میں پڑ گیا۔
अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया, फरिश्तों ने एक मरतबा किया, मोहम्मद करीम पर दुरूद व मुस्तकिल और क़यामत तक भेजते रहे। तो इससे तबारक व मोहम्मद करीम की उलूब शान, आपकी बुलंदी शान भी बता दी कि आका नामदार का मकाम जो है तमाम अंबिया से आला और अफजल। इज़्ज़ान गिरामी, इस आयत मुबारक में दरअसल नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत, आपकी शान, आपकी तकरीम और ताज़ीम, वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को हुक्मन दुरूद का, सलात और सलाम का हुक्म देकर वो समझाई है, वो बताई है कि जो फरिश्तों के जरिए से किसी की मर्तबे को तय करवाता है, वो अगर आदम के सामने फरिश्तों को सजदा करने के लिए कहता है तो मोहम्मद करीम पर मुस्तकिल रहमतों के नुज़ूल के लिए फरिश्तों से दुआएं करवाता है। तो अब जब फरिश्ते इस ड्यूटी पर लगे हुए हैं तो अल्लाह ताला ने हमारी भी ड्यूटी लगा ली। दुरूद शरीफ, दुरूद करीम, दुरूद इब्राहिमी हो, दुरूद कादरी हो, हमारे कादरी सिलसिले है जी, कोई भी दुरूद मुबारक जो हदीस मुबारक से साबित हो, हदीस की किसी किताब से, किसी रिवायत से साबित हो, उसकी तिलावत करना, इसको मामूल बना ले। इससे क्या होगा, दिल में नबी की मोहब्बत जिंदा रहेगी, बढ़ती रहेगी और नबी की ताज़ीम और तकरीम का जज्बा बेदार रहेगा। और ये मुसलमान की जिंदगी की मता है, नबी की मोहब्बत मुसलमान की हयात की मता है, इसको ज़हन में रखें। इसलिए कि मैं एक जुमला अर्ज़ किया करता हूँ, अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाता है, अल्लाह ने दिल में ये जुमला डाला कि ईमान जो है ये नबी की मोहब्बत के सिवा किसी और चीज़ का नाम नहीं। तो मोहब्बत नबी जो है ये हमारी ज़िंदगी की मता है और ईमान का ही दूसरा नाम है, और ईमान ही हमारी आखिरत और दुनिया की कामयाबियों का ज़ामिन है। अल्लाह ताला हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अब्नाइहि व बनातिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अत्बाइहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदि औलादना व औलादल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुन्या व अज़ाबिल आख़िरह। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुन्या हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व अदख़िलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। आमीन। अल्लाहुम्मा या शाफ़िल अमराज़ वश्फिना वश्फ़ि मर्ज़ल मुस्लिमीन। या आलमीन, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तक़बिला, बिलख़ुसूस हमारे ख़ालू जनाब सैयद सुलेमान शाह साहब लाहौर में करीब हैं, उनको आज ही फालिद का हमला हुआ, उन पर दुआ करें मौला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। हमारे अम्मे मुकर्रम अमीर मजलिस आला इस्लाम पीर की सैयद आल मुहम्मद बुखारी शदीद अलीम हैं, ज़ौक़ बढ़ता जा रहा है उनका। दुआ को अल्लाह तबारक व तआला उनको तवानाइयाँ और सेहत अता फरमाए। दसाए आतिफ़त हम तमाम मेंबरान मजलिस आला इस्लाम इस उम्मत के तमाम पर अल्लाह तबारक व तआला तादेर सलामत रखे और उनकी बरक़ात से हम सब मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसी तरह आप हज़रात के जानने वालों में अज़ीज़ व अक़ारीब में जितने जितने कोई मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तक़बिला अता फरमाए। मेरी हमशीर भी अलील हैं, खुद भी किसी न किसी आर्ज़े में मुब्तला रहता हूँ, अस्बाब की ज़्यादती की वजह। दुआ अल्लाह तबारक व तआला
ایمان اور صحت کی سلامتیاں ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کے ظاہری باطنی امراض سے، جملہ امراض سے مولا شفائے کلی عطا فرما دے اپنے عز و امان کو۔ مولا کریم تمام بے روزگاروں کو روزگار سے وابستہ فرمائے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی سبیل فرمائے۔ یا العالمین جو کاروبار کر رہے ہیں، ملازمت میں ہیں، ان کو حلال روزگار کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے حلال واسع طیب کثیر عطا فرمائے، تمام برائیوں سے شرور سے محفوظ فرما۔ اللہ جو گھروں میں خاندانوں میں اختلافات ہیں، ناچاکیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم ہیں، لڑائیاں، جھگڑے، نفرتوں کو مولا دور فرما دے، دلوں کو محبتوں سے معمور فرما، اپنے حبیب کی محبت سے، اپنی محبت سے، مسلمانوں کی محبت سے، اولیاء اللہ صلحاء اور اتقیاء کی محبت سے بھر دے مولا۔ اور جن بدبختوں نامرادوں سے اللہ تجھے اور تیرے حبیب کو نفرت ہے، ان سے امت کو بھی نفرت کرنے اور بغض رکھنے کی توفیق۔ یا العالمین جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مولا وہ بھی عطا فرما۔ اتنے مسلمان بھائی ہمارے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مولا، ان کی مغفرت فرما۔ بالخصوص ہمارے فقہ وطنی میں مجلس علیہ السلام کے ناظم اعلیٰ جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب کے چھوٹے بھائی حبیب اللہ چیمہ صاحب، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، وہ بھی کچھ روز قبل ان کا انتقال ہو گیا، جوان آدمی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کو جو وقت دیا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ان پر وقت آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منازل آسان فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، درجات بلند کرے۔ تمام پسماندگان بالخصوص ہمارے ساتھی ہمارے بزرگ عبداللطیف خالد چیمہ صاحب کو مولا صبر جمیل عطا فرمائے، ان کو ہمت دے، طاقت دے، اس صدمے کو برداشت کرنے کا حوصلہ دے، اور ان کے لیے بہت آسانیاں فرمائے، بہت آسانیاں فرمائے، بہت آسانیاں فرمائے۔ یا العالمین جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے آپ ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ جتنی خیریں نبی کریم علیہ السلام نے مانگی ہیں مولا ان میں ہمارا حصہ مقدر کر دیجیے۔ جتنے شرور سے نبی کریم نے پناہ مانگی ہے مولا ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔